انگلیوں کو چاٹنا، ومسھا اور اس کو چوسنا، لعق الاصابع، لعق چاٹنا انگلیوں کو کھانے کے بعد، ومسھا اور اس کو چوسنا، قبل ان تمسح بالمندیل، رومال سے پونچھنے سے پہلے، تاکہ جو غذا کے جو ذرات لگے ہوئے ہیں وہ رومال کے ساتھ نہ لگیں، وہ آپ کھا لیں۔ اس لیے کہ آج طب نبوی جدید سائنس کے اندر یہ لکھا کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے ہاتھ سے، آپ کو اندازہ مولانا کہ انسان کے جو ہاتھ کے پوروے ہوتے ہیں نا، اس میں اتنا سخت قسم کا تیزاب نکلتا رہتا ہے ہر وقت۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ اپنا قرآن مجید حفظ کرتے تھے تو ورق پلٹتے تھے، تو جہاں جہاں سے ورق پلٹتے ہیں وہ کاغذ گل جاتا ہے۔ آپ کتاب بھی، ایک کتاب بار بار قرآن مجید کی میں نے مثال دی، آپ ورق پلٹتے ہیں تو جہاں آپ کی انگلیاں لگتی ہیں نا وہ کاغذ گل جاتا ہے۔ اصل میں اس انگلیوں کے پورووں سے ایک بے انتہا قسم کا تیزاب نکلتا ہے، اللہ کا نظام، اور یہ تیزاب کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ یہ والا انسان کے معدے کے اندر بہت سخت قسم کے تیزاب نکلتے ہیں جب انسان کھانا کھاتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اتنے سخت قسم کے تیزاب معدے سے نکلتے ہیں کھانے کو گلانے کے لیے کہ آپ بوٹی کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں، وہ سب گلا دیتا ہے معدے کے اندر۔ اتنے سخت قسم کے تیزاب ہوتے ہیں، اگر وہ معدے والے تیزاب آپ کی کھال پر لگ جائے نا تو آپ کی کھال خراب ہو جائے، کھال خراب ہو جائے آپ کی، اتنے سخت تیزاب ہوتے ہیں۔ پھر ان کو گلانے کے لیے چند قطرے انتہائی سخت قسم کے تیزاب کے آنتوں میں جا کر گرتے ہیں جو اس کو اور گلا دیتے ہیں، اور وہ نکلتے پتے سے، پتا جگر کے نیچے وہ اتنی چھوٹی سی تھیلی، لفافہ سا، غبارہ سا، چھوٹا سا، پیلا سا، اس میں پیلے پیلے چند قطرے گرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر بکرا ذبح کرتے ہوئے اگر وہ غلطی سے وہ پتے کے اوپر چھری لگ جائے نا، اگر ایک دفعہ، سارا گوشت کڑوا ہو جائے، وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا، آپ لاکھ دفعہ اس کو دھوتے رہیں۔ یہ اللہ نے انسان کے نظام، جسم کے اندر نظام رکھا غذا کو ہضم کرنے کے لیے۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انگلیوں کو کیوں چاٹیں؟ اس لیے کہ آپ کھانا کھاتے 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 وہ انگلیوں کے ساتھ وہ تیزابی مادے لگے ہوئے ہیں، جب آپ چاٹیں گے آپ کا کھانا ہضم ہوگا، صرف چاٹنے کی وجہ سے۔ اتنے سخت قسم کے تیزابی مادے انگلیوں کے پوروں سے نکلتے ہیں۔ میں بتا رہا تھا کہ صفحہ جہاں سے پلٹتے ہیں نا وہ صفحہ گل جاتا ہے کاغذ کا، باقی کاغذ ٹھیک رہتا ہے۔ اب انگلیوں کو چاٹنا اس طریقے سے سنت ہے، انگلیوں کو چاٹنا، بس اس کو چوسنا۔ بعض لوگ اس لیے نہیں انگلیاں چاٹتے چوستے کہ یہ آداب مجلس کے خلاف ہے، لوگوں کو برا لگتا ہے۔ لوگوں کو اس لیے برا لگتا ہے مولانا کہ لوگ بڑھنگے طریقے سے سنت پر عمل کرتے ہیں۔ جملہ اچھی طرح یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی ایک سنت پر آپ ہاتھ رکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ فطرت سلیمہ رکھنے والا کوئی انسان اس سنت کو برا سمجھتا۔ دعویٰ ہے کسی ایک سنت پر ہاتھ رکھ کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کام کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے اپنے بڑھنگے عمل کی وجہ سے لوگ اس سنت کو برا سمجھتے ہیں، بڑھنگے عمل کی وجہ سے۔ کیا اب چاٹنا ہے نا، تھالی کو چاٹنا ہے، صاف کرنا، یوں ہاتھ میں پکڑ کے نا تھالی کو سب کو دکھا کے یوں کر کے آدھی گز زبان باہر نکال کر اس کو یوں کر کے چاٹنا، اگلے کو کراہت آئے گی دیکھ کر۔ پھر انگلیاں چوستے ہیں تو 4 بندوں تک آواز جاتی ہے، یہ حضرت صاحب انگلیاں چوس رہے ہیں، سنت پر عمل ہو رہا ہے، سارے نفرت سے دیکھتے ہیں، بڑھنگے عمل کی وجہ سے۔ سنت میں غلطی نہیں، سنت میں نفرت نہیں، وہ میں نے بات میں دعویٰ ذکر کیا۔ کسی ایک سنت پر ہاتھ رکھ کر آپ انگلی رکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ فطرت سلیمہ رکھنے والا انسان اس سے نفرت کرتا ہے۔ نفرت ہمارے بڑھنگے عمل کی وجہ سے، ہماری بے ترتیبی کی وجہ سے، ہمارے غلط عمل کی وجہ سے، کہ وہ جناب زبان باہر نکال کر چاٹتے یوں کر کے دکھا کے، وہ زبان بھی عجیب و غریب ہوتی، پھر
چوستے ہیں تو 4 بندوں کو آواز جاتی ہے، کراہت آتی ہے اگلوں کو. یہ کہاں لکھا ہے حدیث میں زبان باہر نکال کر چاٹو؟ یہ کہاں حدیث میں لکھا 4 بندوں کو آواز سناؤ چوسنے کی؟ آپ وہی اپنی جیسے کھاتے ہیں گردن جھکا کے آپ آرام سے انگلی سے صاف کریں اور انگلی کو چاٹیں بھی اس طرح نیچے منہ کر کے، آواز بھی نہ آئے. کون کراہت کرتا ہے؟ کون کراہت کرتا ہے؟ اس لیے یہ میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا. انگلیاں چاٹنا اور چوسنا رومال سے پہنچنے سے پہلے وہ ٹیشو پیپر سے فوراً صاف کر لیتے، وہ کھانا سارا اس کو لگ جاتا ہے. وہ تیزابی مادے جس سے کھانا ہضم ہوتا ہے وہ سارا ٹیشو پیپر کو لگ جاتا ہے. اور عجیب بات بتاؤں، اس ٹیشو پیپر کو بھی تھوڑی دیر رکھ چھوڑو، اس میں سے تھوڑی دیر بعد بدبو آئے گی اور وہ گل جائے گا. اتنا سخت تیزاب ہوتا ہے اس وقت انگلیوں سے نکلنے والا. وہ ٹیشو پیپر گل جاتا ہے، اس کو تھوڑا سا رکھو، اس میں سے بدبو آئے گی. اور اللہ کا نظام ہے کہ وہ انگلیوں پہ جو تیزابی مادہ لگا ہوتا ہے، یہ جدید سائنس کہہ رہی ہے، اس لیے ہاتھ سے کھائیے کھانا جتنا ممکن ہے، جتنا ممکن ہے. تو باب لعق الاصابع ومصها، انگلیوں کو چاٹنا اور اس کو چوسنا قبل ان تمسح بالمندیل. سمجھ میں آیا؟ اس ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرنے سے پہلے. آپ ذہن میں رکھنا اچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں تھے. جب میں سائنس کی باتیں کرتا ہوں تو اسلام اور سائنس کا کوئی تقابل یا اس کی تائید نہیں کر رہا ہوتا. اچھا آپ کو بات سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ اب جدید سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں، ہمیں اس کی تصدیق کی احتیاج نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں تھے. سائنسدان وہ ہوتا ہے جو کہ پہلے بھی اس پر میں بات کر چکا مختصر سی. سائنسدان وہ ہوتا ہے جو اپنے تجربات، مشاہدات، اپنی عقل کو لڑا کر فیصلے کرتا ہے، باتیں بتاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تجربات اور مشاہدات پر مبنی دین نہیں پیش کرتے تھے. وہ تو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ خالق بتاتا تھا. تو سمجھے کہ انگلیاں چاٹنا اور انگلیوں کو چوسنا کس نے بتایا؟ جس نے اس انگلیوں کو پیدا کیا، جس نے کھانے کو پیدا کیا، اس کو معلوم ہے اس انگلیوں سے کیا نکلتا ہے. وہ خالق نے سمجھایا انگلیاں چاٹنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریسرچ نہیں ہے، اپنی تحقیق نہیں ہے.